چلے گلستان کے سوشل میڈیا ہینڈل پہ آپ ایک بار پھر جڑ چکے ہیں براہ راست نشریات، کیونکہ صبح 8:30 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہمارا ٹرانسمیشن جو ہے وہ ٹی وی ٹرانسمیشن شروع رہتا ہے۔ سلام جے کے بعد آپ براہ راست سوشل میڈیا ہینڈل پہ جڑ چکے ہیں، کیونکہ ابھی سلام جے کے پروگرام جو ہے گلستان کا وہ اختتام ہوا ہے، جس کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کر رہے تھے جو ہمارے اینکر اور کو اینکر جو ہے آصف رشید کے ساتھ ساتھ ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گور صاحب آپ تک پہنچا رہے تھے تفصیلات براہ راست ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے۔ فی الحال جیسے ہی ہماری سلام جے کی نشریات اختتام ہوئی ہے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، چھوٹی سی کوشش آپ تک پہنچانے کے لیے، وادی کے میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں میں سیاحتی مقامات پر اگرچہ ہلکی برف باری اور تھوڑی سی ژالہ باری بھی ہو رہی ہے، تاہم اس وقت کا بڑا اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہاں پر بالائی علاقوں میں کہیں پر جہاں کہیں سے بھی آپ جڑے ہیں، زبردست بارشوں کا سلسلہ رات بھر بھی جاری رہا، تاہم اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس سال کافی کم برف باری ہوئی ہے، اور اس برف باری کے بعد اب دوران شب سے ہی بارشوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ بلاخر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رحمت بارہ ہے، اور اللہ باری تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت کا کہیں پر انتظار بھی رہتا ہے، کیونکہ جس طرح سے دیکھا یہ بھی گیا کہ اس بار دسمبر کے وسط میں کافی کم برف باری ہوئی ہے، اور پھر جا کے فیبروری میں جو ہے برف باری تو ہوئی ہے، لیکن چلے کلان میں اس بار کا چلے کلان خشک نکلا ہے، اور جو جس طرح سے امیدیں کی جا سکتی تھی کہ گزشتہ کئی برسوں پہلے جو برف باری ہوا کرتی تھی اس طریقے سے برف باری نہیں ہوئے ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ندی نالوں میں جو ہے پانی کی سطح کافی کم ہوئی تھی، اور مالکان باغ جو ہے جو ماہرین ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس بار جو موسم ہے وہ کافی خشک رہے گا۔ وہی اگرچہ ماہرین موسمیات کی مانے تو یا کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس بار شاید موسم کافی خشک رہ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو بارشوں کا سلسلہ ہے، کیونکہ آج بھی بارشیں شروع ہوئی ہے، تاہم جو بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں بڈگام اور سوپور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ دینے کے لیے۔ بڈگام میں بھی اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں، سوپور میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں، بلگام سے بھی بارشوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ سوپور ایک ایسا نارتھ کشمیر کا جتنا بھی ریجن ہے، ہم اڑی کی بات کریں گے یا ہم گاندربل سے بھی ہمارے ساتھ کچھ دوست جڑ چکے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کنگن میں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں پر نالوں میں جو ہے طغیانی جیسی صورتحال ہے، لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نالوں میں پانی کی سطح تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، لیکن اتنا ڈراونا ماحول بھی کریٹ نہیں ہوا ہے جیسے کہ کچھ سوشل میڈیا ہینڈل پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ پانی کی سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، سیلاب کی ریلیاں جو ہے وہ آ رہی ہے، لیکن ہم آپ تک یہ اپڈیٹ دینا چاہتے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ سکولوں کی اگر بات کریں گے، چاہے وہ نجی سکول ہے جن تک 5G ریننگ، گاندربل بالکل صحیح ہے، ہمارے جو کشمیر ریجن کے بیرو ہیڈ ہیں انہوں نے صبح ہی ایک لائیو نشریات میں یہ کہا کہ گاندربل ہو، کنگن ہو، چونٹو لیوار ہو، ان ایریاز میں اچھی خاصی برف باری تو پہاڑوں پہ ہوئی ہے، تاہم گریز بانڈی پورہ کا روڈ جو ہے وہ فی الحال بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے فی الحال احتیاطی طور، کیونکہ صبح کافی سلپ اس روڈ میں تھی، وہ بند کیا تھا اور ٹریفک کی آواجائی پر روک لگا دی گئی تھی، لیکن تاہم ہم آپ تک یہ اپڈیٹ پہنچانا چاہتے ہیں پٹن سے بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے۔ پٹن میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اس وقت، میں یہ مناظر جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بالکل اس وقت دکھانے کا مقصد ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں، برف باری تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس بار جو بارشیں ہو رہی ہیں، اور میں نے آپ نے کہا کہ گلمرگ ایک ایسا ریجن ہے جو چیل پوائنٹ کا علاقہ ہے، اس میں رات دیر گئے آسمانی بجلی گر گئی ہے، وہ آسمانی بجلی جو ہے وہ بستی سے تھوڑی دور اللہ کا بالکل گاندربل میں بھی ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہم چاڈورا میں بھی ہو رہی ہے، کیونکہ کشمیر وادی میں بالخصوص جہاں سے بھی آپ جڑ رہے ہیں کشمیر وادی کے مختلف، کیونکہ ٹنل کے اس پار آپ آتے ہیں بہت سارے علاقوں میں کہیں پر ہلکی سی ژالہ باری، کہیں پر بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن بڑا نقصان جو کل ہوا ہے وہ نقصان اس وجہ سے ہوا کہ بہت سارے علاقوں میں جب ژالہ باری ہوئی ہے، ژالہ باری سے ہماری میوہ صنعت، کیونکہ ہماری میوہ صنعت جو ہے کشمیر کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ میوہ صنعت سے جڑی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ میوہ صنعت سے جڑے ہیں، اور ان کو کل ایک نقصان ہلکا ہوا ہے، کیونکہ میں یہ کہوں گا جب یہ شگوفے چاہے وہ بادام کے ہو، چاہے وہ خوبانی کے ہو، چاہے وہ
सेब के शगुफे वो खिल गए थे और हमारे मालिकान बाग ने काफ़ी सारी मेहनत की थी, 2-3 छिड़काव भी किए, जराइम कुछ अद्वियात जो होते हैं उनका छिड़काव भी किया था, लेकिन क्या कहें, अल्लाह की मर्जी होती है। और जब ये कल बारिशें हुई और बारिशों के बाद यहाँ पर चालाबारी भी हुई है और इस चालाबारी ने मेवा सनत को काफ़ी दचका पहुँचाया है। और जिस तरह से एक कल भी एक हमारे न्यूज़ चैनल के जरिए एक रिपोर्ट पहुंचाई गई है कि इस बार जो बाहरी मुल्कों से हमारे यहाँ अखरोट आते हैं, क्योंकि कश्मीर के अखरोट की अगर बात करेंगे या कि सेब की बात करेंगे या कश्मीर के अपने जो मेवे यहाँ पर पकते हैं उनकी बात करेंगे, उनकी रेट्स में उस वजह से काफ़ी कमी होती है जब यहाँ पर बाहरी राज्यों से मेवा जो है वो यहाँ पर पहुँचता है, चाहे वो अखरोट हो, चाहे वो सेब हो या कोई और मेवे हो, जो भी आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ की सनत को दचका लगता है उस वजह से। और यहाँ की सनत कहीं ना कहीं जो सनत से वाबस्ता है वो लोग मायूस होते हैं। लेकिन हमारी ये गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से, बार बार हमने कहीं लाइव नशरियात में भी और ट्रांसमिशन के जरिए, टीवी ट्रांसमिशन के जरिए भी यहाँ की इंतज़ामिया से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश की, आप जब कोई नुकसान होता है, जब कहीं पर हमारे मेवे पके होते हैं या कहीं पर अभी शगुफे हैं, जो शगुफे खिलते ही वो मुरझा जाते हैं चालाबारी से, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट जो है वो आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, लेकिन उन मेवा सनत से वाबस्ता लोगों का क्या हाल होता है वो तो बिलाखिर अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वो परेशान होते हैं, क्योंकि उनने कर्जा उठाया होता है। जो भी हमारे मेवा सनत से लोग अभी जुड़े हैं, क्योंकि अब जाके मैंने देखा है कि अब बहुत सारी स्कीमें मुतारिफ की जा रही है, एग्रीकल्चर में भी HADP को मुतारिफ किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर में भी HADP को मुतारिफ किया जाता है, पशुपालन में भी HADP को मुतारिफ किया जाता है। ये स्कीमें मुतारिफ करने का मकसद मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक फोटोशूट है, और जिस तरीके से इन मेवा सनत को और जो मेवा सनत से वाबस्ता लोग हैं उनको फ़ायदा देने की फिर बातें आती हैं, वो फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। साल 2023-24 की अगर बात करेंगे, इसी तरह की चालाबारी हुई थी, जिस तरह से कल शोपियान में हुई है, जिस तरह कुलगाम में हुई है, जिस तरह ज़िला बारामूला के कई इलाकों में जब चालाबारी हुई है, स्नोफॉल हो रहा है। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने, गुरेज में स्नोफॉल हुआ है हमने कहा है। और जिस तरह से गुज़श्ता 2 सालों में जब चालाबारी हुई है, महकमा का एक रीत रही है, महकमे के मुलाजमीन आते हैं, गाँव में जाते हैं, सर्वे करते हैं कहाँ पर कितने पेड़ हैं और कितना % नुकसान हुआ है। और जिस तरह से इंतखाबात के दौरान भी हमारे जो लोग हैं उनके साथ वादे किए गए हैं, क्योंकि हमारे जो मेवा सनत से जुड़े लोग हैं या किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो जब सरकार से या जो निजी हमारे बैंक इदारे होते हैं वहाँ से लोन लेते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि हमारा मेवा जो है कल मंडी में बिक जाएगा, तो ये लोन जो है ये कर्जा जो है कहीं ना कहीं उतर जाएगा। लेकिन कर्जा उतरता नहीं है, कर्जे में डूब जाते हैं वही लोग जब इस तरह की चालाबारी होती है। वो तो अल्लाह ये बेहतर जानता है कि वो कितना नुकसान उनको वो हो जाता है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि सरकार को जम्मू कश्मीर की मेवा सनत पर जो है अवलीन फुर्सत में ध्यान देना होगा, एक रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेवा सनत है, टनल के इस पार की मेवा सनत जो है वो कहीं ना कहीं बार बार मुतासिर होती है। चाहे वो अखरोट की बात करेंगे, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी मेवा सनत जम्मू कश्मीर में है वो मुतासिर हो रही है। हमारी मंडियों में जब यहाँ का माल जाता है तो खातिर खा रेट जो है वो यहाँ की मेवा सनत को फिर नहीं मिल रही है, जिससे हमारे जो लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुँच रहा है। फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार और LG एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर एक रिव्यू, उम्मीद करते हैं कि एक रिव्यू मीटिंग ली जाएगी। जैसे ही मौसम साजगार होता है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, और उनके साथ साथ अगर जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब की बात करेंगे या नायब वज़ीर आला की बात करेंगे, हमें उम्मीद है कि बराबर जो है बारिश जैसे ही थम जाती है, मौसम जैसे ही ठीक होता है कि रिव्यू मीटिंग ली जाएगी, ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, और जितनी भी ज़मीन जो यहाँ पर है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, काश्तकार की उम्मीदें जो होती हैं, उन उम्मीदों पे यहाँ की सरकार खड़े उतरे, न कि जहाँ तक ऐलान जो पब्लिकेशंस निकाली जा रही हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उन वादों को ग्राउंड पर फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से देखा यह भी गया है कि काफ़ी सारे किसान जो है वो अपना ट्रेड जो है वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट से भी आ रही थी गुज़श्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होता जा रहा है।
کارن یہی ہے کہ لوگوں نے HADP کو، سرکار نے ایک طرف سے HADP کو متعارف کیا، HADP کی اسکیمیں جو ہے وہ تو متعارف کی ہے. لوگوں نے جب ہائی ڈینسٹی اپنائی ہے، اور ہائی ڈینسٹی اپنانے کا مقصد، خاص بات، کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ جڑے ہیں جو کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ اس ایگریکلچر یا ہارٹی کلچر سے جڑے ہیں. آپ اس بات کو غور سے سنیے گا. جب سرکار آپ کی دہلیز پہ یا سرکاری جو افسران آپ کی دہلیز پہ آتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ آپ نے جو ہی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہمارے پاس بہت ساری اسکیمیں ہیں، وہ اسکیمیں آپ نے بالکل اپنانی ہے. اور میرے کئی بھائی جو ہے وہ جنہوں نے اپنے زرع زمین کو تبدیل کیا ہے، اس زرعی زمین میں HADP ہائی ڈینسٹی پیڑ لگائے ہیں، اور انہی ہائی ڈینسٹی پیڑوں میں جب آج سالہ باری ہوئی ہے تو ان ہائی ڈینسٹی پیڑوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اور وہ میوہ کس طرح سے جو ہے خراب ہوا ہوگا، وہ تو وہی مالکان باغ جانتا ہے. اور اس پر ہماری سرکار کو، جموں کشمیر کی سرکار کو، LG ایڈمنسٹریشن کو ضرور ایک ریویو میٹنگ لینی ہوگی، اور ان جتنے بھی ہمارے یہاں پر انڈسٹریز ہے انہیں باضابطہ طور جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ان کے جو یہاں پر ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں انہیں لانا چاہیے، تاکہ ان کے لیے خاطر خواہ کوئی فیصلہ لیا جا سکے. کیونکہ بینکوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر لون کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے بہت سارے کاشتکار بھائی جو ہے کیمیائی کھاد جو آپ باغوں میں ڈالتے ہیں، یا دوائی جو جرائم کش ادویات کا آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو ایک تو سبسڈی تو دی جاتی ہے. وہی اگر ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہے وہ KCC یعنی کہ KCC کا لون جو بینک میں ایک پروویژن ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے. سال کے بعد اسی لون جو ہے آپ کو چکانا ہوتا ہے، لیکن وہ لون بھی نہیں چکتا ہوتا ہے. اور انتخابات کے دوران ہمارے کئی لوگوں نے اس امید کے ذریعے جو ہے، ان کی امیدیں تھی کہ شاید اس بار KCC کا لون جو ہے وہ معاف کیا جائے گا، لیکن لون تو معاف نہیں ہوا. ہمارے کسان بھائیوں نے دوبارہ سے قرضہ اٹھایا ہے، اور امیدیں ہیں کہ اس بار برابر، جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ کئی علاقوں میں ہمارے ڈیلی بیس پہ ہمارے جو میوہ صنعت سے لوگ ہیں وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہو، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو، وہ سروے تو کرتا ہے، لیکن اس سروے پر پھر آگے جا کے وہ سروے کہاں پر ٹیبل پہ رہتا ہے اور کہاں پر وہ گردہ چاٹتا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کو پھر وہ معاوضہ مل رہا ہے. ہماری یہ گزارش رہے گی ایک بار پھر جتنے بھی ویورز ہیں اس لائیو نشریات کو آپ ضرور شیئر کرے گا. ہمیں امید کرتے ہیں چاہے وہ ایگریکلچر سے جڑے ہوں، ہارٹیکلچر سے جڑے ہوں، کسی بھی ٹریڈ سے جڑے ہوں، اس لائیو کو ضرور شیئر آپ کرے گا، کیونکہ ہمارے میوہ صنعت کو کہیں نہ کہیں یہاں پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جب بھی سالہ باری ہوتی ہے، موسم کی مار نے ہماری میوہ صنعت کو پوری طرح سے متاثر کر دیا ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی آپ 2 دنوں میں یعنی کہ آج اور کل اور پرسوں آپ اپنے باغات میں کسی بھی قسم کا چھڑکاؤ نہیں کریں گے، کیونکہ بالکل مشتاق بھائی، میں نے پہلے بھی کہا، کیونکہ KCC کا جو لون جو ہے جو کسان لیتا ہے، کیونکہ سارے ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں وہ اس امید سے ہوتے ہیں کہ ہمارا میوہ جو ہے تیار ہوگا، پھر ہمارا میوہ بک جائے گا، اس KCC کا چکتا کیا جائے گا، وہ واپس بھریں گے. لیکن ہم جب نقصان اس میوہ صنعت کا ہوتا ہے تو آپ نے گزشتہ سال بھی دیکھا ہوگا جب سالہ باری ہوئی ہماری میوہ صنعت کو کتنا نقصان ہوا ہے. پھر اس میوہ صنعت میں یہاں پر اس طرح سے خاطر خواہ ان لوگوں کے لیے کوئی اسکیم متعارف نہیں کی گئی. لیکن میں آپ تمام ویور سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس لائیو نشریات کو آپ شیئر کریے، تاکہ سرکار یہاں ہماری LG ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو یہاں کی سرکار ہے ان تک یہ خبر پہنچے کہ ایک ایسا ٹریڈ ہے اور ایک ایسے لوگ ہیں جو ہارٹی کلچر کو، ایگریکلچر کو اپنا رہے ہیں. دیکھیں اسکولوں کے حوالے سے ہمارے ابھی فرد بھائی ابھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسکول کا فیصلہ جو ہے وہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن لے سکتا ہے، یا تو جو ضلع ترقیاتی کمشنرز ہوتے ہیں.
जिस भी ज़िले की अगर बात होती है जहां उनको नाला पार करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है छोटे बच्चे हैं जिन्हें नाला पार करना होता है, उस हवाले से वहां का ज़िला तरक्याती कमिश्नर जो है देख के ही ऐसा फैसला ले सकते, क्योंकि आज ऐसी भी उम्मीदें हैं कि थोड़ा मौसम बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से कल से हमने देखा कि बारिशें हो रही हैं, नालों में पानी की सतह बढ़ गई है, लेकिन सैलाबी सूरत हाल जिस तरह से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे कहीं पर सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, उतना अभी नहीं है। पानी की सतह तो बिल्कुल बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और उस वजह से थोड़ा बहुत नदी नालों की में तुगयानी जैसी सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, ताहम एहतियात करने की ज़रूरत है। जितने भी हमारे व्यूअर जुड़ रहे हैं, आप एहतियात कर रहे हैं, और जो बच्चे स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, तमाम उस्ताद साहिबान से हमारी गुजारिश है, आप जब दोपहर के बाद आप बच्चों को छुट्टी करेंगे तो आप बच्चों को ये समझाएंगे कि आप जब यहाँ से निकलेंगे तो नदी नालों के करीब आप नहीं रहेंगे, आप सीधे यहाँ से अपने घरों को रवाना होंगे, ताकि वो उनके पेरेंट्स में भी तशवीश नहीं होगा। और फिलहाल हम अब तक ये लाइव पूछने का मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में जब भी बारिशें होती हैं, जब भी मौसमी कोई आफत आती है, तो हमारा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर यहाँ पर मुतासिर होता है। और गुज़श्ता साल हमने देखा होगा कि धान की पनीरी जो तैयार हुई थी, तो धान की पनीरी पे अचानक जो है बर्फबारी हुई है, और 1 इंच की जब बर्फबारी हुई, चालाबारी हुई, तो धान की पनीरी पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके बाद में शायद महकमे ने भी एक सर्वे किया था, लेकिन वो सर्वे जो है गांव से तो किया गया, फिर टेबल पे रख के उन किसानों के पास, उन काश्तकारों के पास कोई भी लौट के नहीं आया, और ना ही उन्हें कोई मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया। फिलहाल की लाइव नशरियात में मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे गुलिस्तान का सोशल मीडिया हैंडल।